السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسافر کے لیے کیا حکم ہے روزے کے بارے میں اس بارے آج ڈسکس کریں گے۔ او علی سفرین، آیت پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ او علی سفرین، یا بندہ سفر پر ہو، اور شرعی طور پر سفر جو ہے 48 میل ہے۔ مسافر کے لیے جو شرعی حکم ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ 48 میل ہے، چاہے وہ سفر بس کا ہو، کار کا ہو یا گاڑی کا ہو، چاہے پیدل ہو، یک طرفہ سفر 48 میل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر سفر میں مسافر روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا فرض ہے، لہٰذا رکھے تو نور علی نور بہتر ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ مطابقت بھی ہو جائے گی اور رمضان مبارک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ نماز اور روزے کا تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا توجہ کیجیے گا۔ وہ اس طرح کہ اگر یک طرفہ سفر 48 میل ہو تو مسافر کو 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھنا پڑتی ہیں۔ اگر 4 پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ مثلا ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، یا عصر کی 4 رکعتیں ہیں، یا عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، ان کو 4 ہی پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا، ان میں قصر کرنی ہے۔ اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سفر میں 4 رکعت ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی ہیں ہمیشہ سفر کے اندر۔ اور روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں۔ گویا کہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ 8 ہجری میں رمضان المبارک میں جب فتح مکہ ہوا تھا، فتح مکہ کا سفر تھا، تو قدیر ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی روزے رکھے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ انگریزی میلوں کے حساب سے 311 میل بنتے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی بہت ہے اور بعض لوگ جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد سب کے سامنے پیالے میں پانی لے کر پیا اور فرمایا کہ تم روزہ توڑ لو اور آج کے روزے کی قضا کر لینا۔ نماز کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ فائدۃ من ایام اخر، اگر وہ سفر پر ہے تو اس کو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ رمضان کریم کے بعد جب تندرست ہو جائے اور سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے دن جو ہے روزے رکھے، اور جتنے روزے رہ گئے ہیں مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی مسافر کی بات بھی آ گئی اور اس میں مریض کی بات بھی آ گئی کہ مریض جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ بعد میں اس کی قضا کرے، اسی طرح مسافر نے اگر روزے چھوڑے ہیں تو وہ اس کی جو ہے بعد میں قضا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات عرض کرتے ہیں کہ شرعی طور پر جو کون سا شخص ہے جو سفر میں جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ شرعی طور پر اس شخص کے لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو صبح صادق کے وقت بھی سفر میں ہو، یعنی جب سحری کے وقت ہو تو وہ سفر میں ہو اور شرعی مسافر بن چکا ہو، یعنی شہر کی حدود وغیرہ سے نکل چکا ہو۔ اور اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اگرچہ دن میں اس کا سفر میں جانے کا ارادہ ہو۔ تو شرعی مسافر اگر اپنی سفر کی منزل پر پہنچ جائے اور وہاں اس کا 15 دن سے کم قیام ہو تو وہاں بھی مسافر ہی شمار ہوگا، اور اگر 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا بلکہ مقیم ہو جائے گا اور اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگے۔ باقی مسافر جب سفر کے بعد اپنے وطن پہنچ جائے تو اس پر پھر باقی ایام کے روزے رکھنا لازم ہوں گے، اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ان روزوں کا ثواب کم نہیں ہوگا، البتہ سفر میں جو روزے چھوڑ دیے ہیں ان کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ اور اسی طرح نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر 15 دن وہاں پہ مقیم رہے، 15 دن کا ارادہ کرے، نیت کرے، تو اس کے لیے نماز قصر ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اور اگر سفر سے یعنی بلکہ وہیں پہ جو ہے 15 دن سے زیادہ کا قیام ہو، یعنی ارادہ ہو کہ 15 دن سے زیادہ رہے گا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ شرعی حکم وہاں پہ بھی پوری نماز پڑھے، یعنی قصر نہ کرے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔